اب طلاق اور نکاح کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا. عام طور پر اختلافات یا طلاق ہونے کے بعد بچے کے مسئلے میں بڑی مشکلات آتی ہے. والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں بچوں کو حولین کاملین، 2 سال پورے. اب 2 سال تو پورے کرنے ہوں گے، اس میں کمی تو جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو 2 سال پورے دودھ پلایا اور آج بند کر دیے 2 سال کل پورے، بچہ مر جائے گا. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال، 6 مہینے تمرین اور تدریب ہے. دودھ بسکٹ، دودھ کھجور، دودھ اور یہ فرنی، دودھ اور یہ چیز مختلف چیزیں ساتھ یکدم نہیں ہٹا سکتے. تو امام اعظم کا مذہب احوط ہے، احتیاط کا باعث ہے، ورنہ مفتابی قول وہی 2 سال ہے. اور مائیں دودھ پلائے بچوں کو 2 سال پورے. لمن اراد ان یتم الرضاع، واسطے ان کے جو چاہتا ہو دودھ کی مدت پوری کرنا. وعلی المولود لہ، اور بچہ جس کا ہے، دیکھیں اشارہ ہے کہ بچہ باپ کا ہے. انسانوں میں نسل باپ پر جاتی ہے، حیوانات میں نسل ماں پر جاتی ہے. اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ رزقہن، ان عورتوں کی روزی ہے، وکسوتہن، اور کپڑا دینا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جا سکتی کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، اور تکلیف دی جا سکتی ہے ماں کو بچے کی وجہ سے، کوئی ماں چاہتی ہے اور آپ نہیں دے رہے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے کہ ماں ٹھیک ٹھاک ہے دودھ نہیں پلا رہی، طلاق ہو گئی نا. وعلی الوارث مثل ذلک، اور رشتہ داروں پر بھی یہی ضروری ہے. فإن أرادا فصالا، اگر میاں بیوی بچے کو دودھ چڑھانا چاہے، ان تراض منہما، آپس کی خوشی سے، وتشاور، مشورے سے، فلا جناح علیہما، پس کوئی وبال نہیں. بعض اوقات پیچھے سے اور آنے والا ہوتا ہے، دودھ گدلا ہو جاتا ہے پھر بھی چھوڑانا ہے. بعض اوقات عورت کو کوئی مرض ہو جاتا ہے کہ بچے کے لیے دودھ اس کا اچھا نہیں ہے، مشورے سے دودھ چھوڑا دے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہے کہ دودھ پلا لے کسی اور سے اولاد کو، کسی اور عورت سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب سپرد کر لو جو تم دینا چاہتے ہو دستور کے مطابق. یا تو یہ مطلب ہے کہ ماں کا جو حق بنتا تھا وہ ادا کرو، اور یا یہ کہ اس مرضعہ شیردہ بچے کو دودھ پلانے والی کا جو طے شدہ ہے وہ دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلموا، جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اللہ سے ڈرو، نہ خاوند عورت کے ساتھ ظلم کرے، نہ عورت خاوند کے ساتھ فتنہ کرے، نہ دونوں مل کر مرضیہ کے ساتھ زیادتی کرے. اللہ سے ڈرو، اللہ کو سب معلوم ہے. اب اسی مناسبت سے اگر آدمی مر جائے اور بیوہ رہ جائے تو اس کی عدت کا کیا ہوگا؟ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ دیتے ہیں بیویوں کو، یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ، انتظار کرے گی اپنے بارے میں، 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن. 130 دن بنتے ہیں، 130، 4 مہینے، 4 صفر صفر 4 3 12، 120، اور 10 130. دنوں کا حساب بتانا ہوگا، مہینوں کا حساب بغیر مشکل ہے، چاند وغیرہ میں فرق ہے. خاوند مر گیا اس دن سے عدت کا پہلا دن ہے. 130 دن انتظار کرے، نہ اس میں سرخی پاؤڈر کرے گی، نہ رنگ روغن، نہ نیا کپڑا، نہ بناؤ سنگار، نہ گھر سے باہر نکلنا بغیر ضرورت، نہ کوئی اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، نئی شادی کی باتیں کر سکتی. 130 دن گزرنے کے بعد عورت پاک صاف آزاد ہے. اب جو آنا چاہے آئے. سرگ نرئی نرئی کا تورے، گلالان گردی نرئی سرگ خواہ.
4 مہینے 10 دن میں اصل میں واضح ہو جاتا ہے کہ اگر عورت کے رحم میں خاون کی کوئی چیز ہے تو بچہ ظاہر ہو جاتا ہے. جب بچہ ظاہر ہو جائے گا پھر وضع حمل عدت ہو جائے گی. جب تک بچہ نہیں دیا ہے عدت لمبی ہو جائے گی. اور اگر پہلے سے حاملہ ہے اور خاون مر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ جس وقت خاون کو تختے پر ڈال کر نہلا رہے تھے اس دوران بچہ پیدا ہوا، آپ نے کہا فارغ ہو گئے، نکاح کر سکتی ہے. لہا ان تنکحا وزوجها علی السریر یغسل، لہا ان تنکحا وزوجها علی السریر یغسل، کیونکہ نفاس مانے نکاح نہیں ہے. نفاس یا حیض مانے نکاح نہیں ہے. انتظار اولا و بہتر ہے.